بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی اس مختصر مجلس میں ہم سورہ توبہ کا جامع خلاصہ ذکر کریں گے۔ اس صورت میں جہاد بالنفس اور حقیقت برات ذکر کی گئی ہے۔ اس صورت کا اساسی مقصد جہاد بالنفس اور دشمنان دین سے مکمل براعت یعنی لا تعلقی کا اعلان ہے۔ یہ صورت بتلاتی ہے کہ ملت اسلامیہ کی صفائی اور نکھار کے لیے منافقین اور مشرکین سے دوستی کا خاتمہ یہ ضروری ہے۔ برات اور قتال کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور برات اور ان سے قتال کے کئی اہم اسباب بیان فرمائے، جیسا کہ عہد شکنی کا جواب۔ مشرکین نے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کی تو اللہ کی راہ سے روکا گیا انہیں۔ اور ایسے ہی مساجد الہی کی تعمیر کے متعلق بھی فرمایا کہ مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یہ حق صرف ایمان والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتا ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے۔ ایسی حقیقی برتری کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا یعنی سقایا کا کام اور مسجد کی خدمت کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور یہ ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ ایسے ہی اس صورت میں رشتوں پر ایمان کو فوقیت دینے کا بھی حکم ہے۔ اس سورہ کے مطابق اللہ کی محبت کے مقابلے میں باپ، بھائی، اولاد، مال، تجارت کو ترجیح دینا خسارے کا سودا بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اپنے والدوں کو یعنی باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں۔ ایسے ہی غزوہ حنین کا سبق بھی اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کثرت تعداد پر بھروسہ کرنا ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ نصرت مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی اس صورت میں منافقین کی چالاکیاں اور ان کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے۔ سورہ توبہ کو الفاضحہ یعنی رسوا کرنے والی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں منافقین کے پردے چاکی ہے۔ تساہل اور بہانہ سازی کا بھی ذکر کیا کہ وہ جہاد سے بچنے کے لیے منافقین جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 کے اندر 42 میں ارشاد فرماتے ہیں، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقۃ، اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور اے نبی آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن ان پر مسافت دور ہو گئی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایسی منافقین کی خصلت یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ مالی بخل کرتے ہیں، کہ خرچ کرتے ہوئے کڑتے ہیں اور صدقات کی تقسیم پر ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک خصلت یہ بھی بتلائی گئی کہ انہوں نے مسجد زراعت تیار کی۔ آیت نمبر 107 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے منافقین نے اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر اس صورت میں آگے چل کے جہاد کے فضائل اور مومن کی حقیقی تجارت کا ذکر ہے کہ جہاد صرف جنگ نہیں بلکہ ایک عظیم سودا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس میں خریدار اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 111 کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا، انفسہم ان کی جانوں کو، اموالہم اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ جنت کے عوض، جنت کے بدلے اللہ رب العزت نے مومنین سے ان کے مال بھی اور ان کی نفس بھی خرید لیا۔ اس صورت میں جو حتمی نصیحت اور جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ سورہ کے آخر میں مسلمانوں کو دشمن کے خلاف
سخت رہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 128 میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، انسانوں میں سے، بشر میں سے، اور فرمایا کہ جن پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، اگر تم تکلیف میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، تو یہ تکلیف ان کے اوپر بھی عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر گراں گزرتا ہے وہ ان کے اوپر بھی گراں گزرتا ہے۔ ایسے ہی صورت میں کفایت الہی کا بھی ذکر ہے کہ اگر سب منہ موڑ لیں تب بھی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 129 میں ارشاد فرماتے ہیں، فقل، کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس کے اوپر توکل کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عظیم اور بڑے عرش کا رب ہے۔ یہ مختصر تفسیر تھی سورۃ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت اللہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔